بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کس طریقے سے بیہیو کریں، پھر دھیرے دھیرے بچوں کے ساتھ بیہیو کرنا سیکھتا ہے آدمی۔ یہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ جب زندگی ہر طرح سے بسر کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ کیا ستم ظریفی ہے۔ جب اچھی طرح سے زندگی بسر کرنا آتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دراصل یہاں بھیجا گیا ہے زندگی بسر کرنے کا ایک تجربہ کرنے کے لیے، زندگی تو کہیں اور بسر کرنی ہے۔ چکھنے والے ختم ہوتے ہیں یا وہ چیز ختم ہوتی ہے جو چکھی جائے؟ اسی بچپن میں مجھے موت و حیات کا فلسفہ ایسا سمجھایا انہوں نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی بالآخر ختم موت کو ہونا ہے، انسان کو ختم نہیں ہو۔ کہ یہ انسان خود ایک روحانی مخلوق ہے۔ حضرت آدم کا پتلا تھا تو بس وہ پتلا ہی تھا۔ انسان کب کہلایا؟ جب اس میں روح ڈالی گئی۔ تو بنیادی طور پر انسان روحانی مخلوق ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہی یہ مکالمہ موجود ہے۔ اگر اس مکالمے کو کوئی سمجھ لے تو پھر روح اور نفس اور حیات اور موت کے متعلق جتنے سوالات ہیں سب حل ہو جائیں گے اس ایک مکالمے میں۔ اور یہ جملہ محفوظ رکھیے گا کہ نہ صرف تھیوریٹیکل اعتبار سے، نظری اور نظریاتی اعتبار سے، بلکہ عملی جہت سے بھی مشہور مقام ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ اسراء میں، قرآن پاک کا 17واں سورہ ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، قل الروح من امر ربی۔ اب خدا کی قسم اس چھوٹے سے فقرے میں کس قدر گہرائی ہے فکری، عرفانی، اور کس قدر دلاویزی ہے بیان کی۔ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے الروح من امر ربی۔ روح تو میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ یہاں میرے پروردگار کے فقرے میں کیا دلاویزی ہے؟ کس کا پروردگار؟ کس مقام پر کیا فقرہ ادا ہوا ہے؟ اللہ تمام کائنات کا خالق ہے اور تمام کائنات کا پرورش کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، معبود علی الاطلاق ہے۔ لیکن اس مقام پر کہا یہ گیا کہ قل الروح من امر ربی، یہاں واحد متکلم کی ضمیر لائی گئی۔ کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ کیا دلاویزی ہے یہاں پر، اور کیا حکمتیں ہیں، کیا اسرار پوشیدہ ہیں یہاں پر۔ مصطفیٰ کی زبان سے یہاں پر ضمیر واحد متکلم کیوں لائی گئی؟ کس قدر غور طلب بات ہے۔ یہ کسی صرف ایک مومن کی روح کی بات تو ہو نہیں رہی تھی۔ توجہ ہو رہا ہے؟ یہ بنی ہاشم کے افراد کی روح کی بات تو تھی نہیں، یہ خاندان مصطفیٰ کی روح کی بات تو تھی نہیں۔ پوچھنے والے کون آئے تھے؟ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ۔ پوچھنے والے انسان عام، وہ کہہ رہے ہیں روح کیا چیز ہے، اور سرکار ختمی مرتبہ سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. اگر یہیں سمجھ جائے اہل قرآن، امت قرآن، وہ امت جو جناب مصطفیٰ پر ایمان لائی ہے، اگر یہ سمجھ جائے کہ روح تو مصطفیٰ کے رب کے امر سے ہے، تو یہ امت کبھی مر نہیں سکتی. یہ امت کبھی موت سے ڈر نہیں سکتی. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. امر سے مراد کیا ہے؟ روح امر حق سے ہے. امر سے کیا مراد ہے؟ امر کے کتنے معنی ہیں؟ اب یہ بالکل اصول فقہ کا چیپٹر کھل جائے گا. لفظ امر، الف میم رے یا حمزہ میم رے، اس کے کتنے معنی ہیں عربی میں؟ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اصلی معنی کیا ہیں؟ حقیقی معنی کیا ہیں؟ مجازی معنی کیا ہیں؟ اس آیت میں کون سے معنی مراد ہیں؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اتنی تیزی سے میں نے یہ بتا دیا تاکہ جو ریسرچ کا مزاج رکھتے ہیں وہ ریسرچ کریں. امر کبھی تو فعل امر کو کہتے ہیں، جو حکم دیا جائے. حکم جو دیتا ہے کوئی آمر، کوئی صاحب اقتدار، کوئی جو بلند رتبہ ہو، وہ اپنے سے کمتر رتبے والے کو جو حکم دیتا ہے اسے کہتے ہیں امر. جو حکم کوئی بڑا صاحب اقتدار، صاحب اختیار، صاحب اقتدار، صاحب اختیار اپنے ماتحت کے لوگوں کو جو حکم دیتا ہے اسے کہتے ہیں امر. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ صاحب اختیار ہے علی الاطلاق، سب پر اختیار رکھتا ہے، صاحب اقتدار ہے علی الاطلاق، تو وہ جو حکم دیتا ہے اس کا ہر حکم امر کہلاتا ہے. قرآن مجید میں تلاش کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز دین میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے. کسی بھی چیز کے لیے اگر تلاش کرنا ہو کہ یہ دین میں ہے یا دین میں نہیں ہے، تو دین میں تو وہی چیز ہو سکتی ہے داخل جس کا اللہ نے امر کیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ دین میں ہماری خواہش سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، ہماری پسند سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. کوئی بھی چیز ہو، اچھی ہو یا اچھی نہ ہو. عام طور پہ لوگ اچھی ہی چیز تو دین میں داخل کرتے ہیں. ایسا کون بدبخت اور بدذوق ہوگا جو کسی بری چیز کو دین میں داخل کرے؟ اچھی ہی چیز کو دین میں داخل کیا جاتا ہے. فرض کیجئے کوئی مستحب نماز ہے، مگر یہ مستحب نماز اگر جماعت سے نہیں پڑھی جاتی اور کوئی کہے امر کے طور پر کہ جماعت سے پڑھو، مثال ہے، تو جماعت سے پڑھنا ایک اچھی بات ہے مگر دین میں شامل نہیں کر سکتے چونکہ اس کے لیے امر نہیں ہے. یہ معیار لے کے جائیے گا اور ہر چیز پر اس کو منطبق کیجیے گا. جس چیز کو بھی آپ دین میں داخل کریں، یہ سوچ لیجیے گا دین میں وہ چیز داخل ہوگی جو اللہ کا امر ہو. نماز اقیموا الصلاۃ، اقیمو کیا ہے؟ صیغہ امر ہے. قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے پروردگار کے امر سے ہے. قیامت ہے یہ آیت، غوغا ہے، قیامت ہے، بے پناہ ہے یہ آیت. اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اور اسے واضح کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بس 2-3 فقروں میں بیان سمیٹ دوں گا اس لیے کہ کل بھی عرض کرنا ہے کچھ. انسان زندہ کس امر سے ہوتا ہے؟ کس شے سے ہوتا ہے؟ روح. جب تک اس جسم میں روح ہے زندہ ہے. جب روح اس جسم سے نکل جائے تو مردہ کسے کہتے ہیں؟ روح کو یا جسم کو؟
پروردگار آپ کی ذہانتوں میں اور برکت عطا فرمائے۔ انسان کو مردہ نہ کہیے، یہ جسم مردہ ہو گیا، وہ روح جہاں بھی ہوگی زندگی کو برقرار رکھے گی۔ روح کی، جسم کی بنا پر روح زندہ نہیں تھی، روح کی بنا پر جسم زندہ تھا۔ اب اگر کوئی چیز مر گئی ہے تو وہ یہ جسم ہے، یہ جسم مردہ ہو گیا۔ جس جسم کو لے جا کر سپرد خاک کر دیا، وہ روح مردہ نہیں ہوئی ہے۔ جسم تھا تو روح کی کارکردگی محدود تھی۔ جسم جب مردہ ہو گیا تو اب روح کی کارکردگی نامحدود ہو گئی۔ نظر اس لیے نہیں آتی کہ یہ ہمارے ویژن کی مجبوری ہے، ہم محدود شے کو دیکھتے ہیں، نامحدود کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور ہماری بینائی، ہماری بینائی، یہ آنکھوں کی، یہ نظر، یہ سائٹ، یہ ویژن، یہ جو ہے یہ محدود ہی چیز کو دیکھتی ہے۔ آنکھیں محدود چیز کو ہی دیکھتی ہیں، یہ آنکھیں نامحدود حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ ایسے جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو گزرنے والا گزر گیا یا گزرنے والی شخصیت گزر گئی، مگر وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ جس طرح پہلے مجلسیں کرتی تھیں اب بھی وہ مجلس میں موجود ہیں، جس طرح اہتمام کرتی تھیں اب بھی اہتمام کر رہی ہیں۔ تو پھر نظر کیوں نہیں آتی؟ اس وقت محدود جسم تھا تو نظر آتا تھا، اب روح اپنے تجرد کے حسن کے ساتھ موجود ہے، اس لیے وہ نظر ان آنکھوں کو نہیں آ سکتی، مگر دل کی آنکھیں بیدار ہوں تو روح بھی نظر آتی ہے۔ جب یہ روح جسم سے متعلق ہو جائے، روح اور جسم کا تعلق ایک شے ہے، اسے ہم امر کہیں گے، اور اس امر کی جمع ہے امور، لیکن یہ تعلق قائم ہوا ہے کسی کے حکم سے۔ وہ حکم ہے میرے مصطفیٰ کے رب کا۔ اب اگر مصطفیٰ کے رب نے کسی شے سے کہہ دیا کہ تو زندہ رہ، تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ وہ رب اس کا امر متعلق نہ ہو تو وہ شے مردہ ہو جائے گی۔ تعلق امر الہی سے چیزیں زندہ ہوتی ہیں، عدم تعلق امر الہی موت ہے۔ توجہ ہے، یہ بالکل وہی منزل ہے کہ ایک امر الہی ہے، حکم، جہاں جہاں جس شے سے یہ حکم متعلق ہوتا چلا جائے گا وہ شے جی اٹھے گی، اور کوئی شرط نہیں ہے زندگی کی۔ زندگی کا انحصار صرف امر الہی پر ہے، امر رب مصطفیٰ پر۔ عجب مقام ہے، میری طاقت تو ساتھ چھوڑ گئی، مگر بحث بہت لطیف ہے، اور یہیں سے فضائل کے دروازے کھلتے ہیں، یہیں سے معجزات کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ کس کے امر پر منحصر ہے روح اور حیات؟ رب مصطفیٰ، ربی، قل الروح من امر ربی۔ یہ عجب نسبت ہے، میرے پروردگار کے امر سے ہے روح۔ تو جس سے یہ نسبت ہو
وہ اگر کسی کے لیے چاہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی جی اٹھے تو رکاوٹ کون سی ہے؟ ممکن ہے کہ وہ چیز زندہ نہ ہو جائے، وہ مردہ زندہ نہ ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اسی طرح مردہ جسم انفاس قدسیہ معصومین سے زندہ ہوتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی سائنسی بحث ہے اور نہ کوئی فلسفیانہ سقم ہے، نہ غیر منطقی بات ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امر الہی کیا ہے۔ امر الہی، اگر یہ امر الہی سمجھ میں آ جائے تو بہت سے امور روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج گفتگو روک رہا ہوں، طاقت ساتھ چھوڑ گئی، اس لیے ایک روایت ذکر کروں کہ زندگی اور موت، یہ تو یقین ہے آپ کو کہ انسان کی زندگی دراصل اس دنیا تک محدود نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہوگا آپ کو، لیکن اس دنیا کے بعد واقعاً زندگی کیسے بسر ہوتی ہے اس کی جستجو رہتی ہے۔ اس سلسلے میں یعنی کیفیت کے بارے میں جستجو ہوتی ہے، شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی لطیف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس لیے اس نے ایک نشانی رکھی، ایک آیت رکھی، ایک نشانی رکھی، تکوینی آیت۔ بہت سے حضرات روزانہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ بیماری ہے کوئی دعا بتا دیجئے، یہ بیماری ہے کوئی دعا بتا دیجئے۔ آج میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، اب کم سے کم بیماریوں کے لیے کوئی سوال کرنے نہ آئے۔ تو رسول اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کا کیا ارشاد ہے کہ یہ سورہ حمد، سورہ فاتحہ، سورہ شفا ہے، اور جس نیت سے یہ سورہ پڑھا جائے جس مرض کے لیے، اسی مرض میں یہ کارآمد ہوگا اور شفا بخش ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں جس کو سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو اسے کسی دوا سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اکثر بلکہ تمام تر مادی دواؤں کے سلسلے میں کہا گیا الا السام الا الموت، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری میں۔ لیکن معلوم ہے سورہ حمد کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ معصوم نے کہا ہے کہ اگر کسی مردہ جسم پر 70 بار یا 100 مرتبہ 100 بار سورہ فاتحہ، سورہ الحمد پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ جی اٹھے تو تعجب نہ کرنا۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ جو تمام انبیاء کے معجزات ہیں ان تمام معجزات پر فضیلت رکھتا ہے معجزہ ختم نبوت، یعنی یہ قرآن۔ توجہ ہے؟ اور جب قرآن فضیلت رکھتا ہے ان تمام معجزوں پر تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس قرآن ہی میں بعض وہ کلمات ہوں گے، بعض وہ اسماء ہوں گے، بعض وہ اسرار ہوں گے، بعض وہ سورے ہوں گے، بعض وہ آیتیں ہوں گی جو بیماروں کو شفا بخشتی ہوں گی، نابینا کو بینا کرتی ہوں گی، مردوں کو جلاتی ہوں گی۔ اور جب اس قرآن مجید میں یعنی ان الفاظ میں یہ تاثیر ہے تو جنہیں اللہ نے قرآن ناطق بنا کر بھیجا ہے کیا ان کے انفاس قدسیہ میں یہ تاثیر نہ ہوگی؟ اسی لیے ہم جب ذکر کرتے ہیں کہ کسی معصوم نے کسی مردے کو ٹھوکر مار دی اور جی اٹھا، تو یہ کوئی مقام حیرت نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ بھی نہیں ہے، یہ سچائی ہے، حقیقت ہے۔ معصوم کے انفاس قدسیہ میں یہ تاثیر ہوتی ہے۔ عیسیٰ اگر اپنے لبوں سے کچھ کہہ دیں تو مردہ جی اٹھے، مصطفیٰ اگر کہہ دیں،
عیسیٰ اگر اپنے لبوں سے کچھ کہہ دیں اور کوئی جی اٹھے تو وہ ہستی جسے خود مصطفیٰ کہیں کہ اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ جیسی ہے. اور اس لیے میں تیرے فضائل نہیں پڑھتا، اس لیے میں تیرے فضائل بیان نہیں کرتا. کون کہہ رہا ہے؟ میں تیرے تمام کے تمام فضائل نہیں بیان کرتا، ورنہ یہ امت اسی طرح فتنے میں مبتلا ہو جائے گی جیسے امت عیسیٰ فتنے میں مبتلا ہو گئی. یعنی جیسے امت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنے لگی، اسی طرح میری امت بھی تجھے اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنے لگے گی. اس لیے میں بیان نہیں کرتا. یعنی علی کو اللہ کہنا فضیلت نہیں، فتنہ ہے. نشانی رکھی کہ اس نشانی کے ذریعے سے تم یہ سمجھ سکو کہ اس جسم سے الگ ہو کر بھی زندگی برقرار رہتی ہے. وہ کون سی نشانی ہے؟ وہ ہے خواب. خواب کس سائنٹسٹ کی ایجاد ہے؟ مگر ایک سوال ہے، ذرا جا کے دیکھیے گا، انسائکلوپیڈیا میں سرچ کیجئے گا، گوگل کر کے دیکھیے گا کہ خواب کا موجد انوینشن کس سائنسدان نے کیا؟ تو آپ کہیں گے کسی سائنسدان نے نہیں کیا. لیکن خواب تو آپ سب دیکھتے ہیں. یہ خواب جو دیکھتے ہیں یہ کسی امر کے لیے خواب دیکھتے ہیں. یہ نشانی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مادی جسم، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ کان سنتا ہے، نہ یہ کان سنتا ہے، نہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ یہ زبان بولتی ہے. خواب میں کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے؟ اس کی بات سنی ہے؟ خود اس کو کوئی جواب دیا ہے؟ جواب بھی دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کبھی کھاتے بھی ہیں، چکھتے بھی ہیں، مزہ بھی یاد رہتا ہے، لہجہ یاد رہتا ہے، آواز یاد رہتی ہے، سب کچھ یاد رہتا ہے، مگر منہ بند کا بند رہتا ہے، آنکھیں بند کی بند رہتی ہیں، کان بند کے بند رہتے ہیں، بستر پہ پڑے سوتے رہتے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں جنت کی نعمتیں کھا کے آ رہا ہوں. کبھی کسی بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، بھئی آج تو ہم نے دادا کو خواب میں دیکھا، آج تو ہم نے بابا کو خواب میں دیکھا، آج تو ہم نے ماں کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا، آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے، میں نے یہ جواب دیا. یہ خواب حق سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تکوینی نشانی ہے کہ اس جسم سے ہٹ کر بھی روح کی زندگی ہے. بس گفتگو یہاں تمام. خواب میں جب یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو اللہ پردہ ہٹاتا ہے. آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو آنکھوں کے سامنے سے باطنی چشم باطن کے سامنے سے حق سبحانہ و تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے حجابات. وہ رب جو بند آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا سکتا ہے، وہ رب کبھی کبھی کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے سے بھی پردے ہٹا دیتا ہے. جو چیزیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ ہماری آنکھوں کی مجبوری ہے کہ دیکھ نہیں سکتی، اس کی مجبوری نہیں ہے کہ دکھا نہیں سکتا. کن کن مقامات سے گفتگو گزر رہی ہے. ہماری آنکھوں کی مجبوری ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتی، اس کی مجبوری نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ دکھانا چاہے تو دکھا نہیں سکتا. بس ضروری یہ ہے کہ اس کا فیض
ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ فیض ہو.